سلام ہندوستان دوستو، آج جانیے امول اور اس سے بننے والے 20 الفاظ کے میننگز۔ امول دراصل اور ال ہے، یہ عربی کا ہے۔ کا مطلب ماں اور ال جو ہے وہ آف کے سینس میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امول مدر آف یعنی کی ماں، کس کی ماں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک شبد آپ نے سنا ہوگا ام المومنین، یہ دراصل 2 شبدوں کا مجموعہ ہے، سنیکت شبد ہے۔ ام المومنین یعنی مومنین کی ماں۔ مومنین مومن کا بہووچن ہے، مومنین سبھی مومنوں کی، سبھی مسلمانوں کی ماں، ام المومنین۔ لیکن یہ ہیں کون؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پتنی کو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ ان کی جتنی جو بیگمیں تھیں ان کو سبھی کو ام المومنین، بلکہ سنیکت روپ سے امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ سنگولر ہے ام المومنین یعنی ایک ماں، مومنوں کی ایک ماں، اور امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں، سبھی مائیں۔ تو ام المومنین یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا ام الکتاب۔ ام الکتاب ام اور ال اور کتاب سے بنا۔ ام الکتاب کا مطلب ہے سبھی کتابوں کی ماں، یعنی قرآن۔ قرآن کو سبھی کتابوں سے بڑی کتاب مانا گیا ہے اسلام میں، اور اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی پہلی سورت یعنی پہلے چیپٹر یعنی سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اگزامپل بتاؤں کیا؟ قرآن ام الکتاب ہے، یہ سمپل اگزامپل ہے۔ ویسے اگزامپل آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلا شبد ہے ام الولد۔ ام الولد کا مطلب ہے ولد کی ماں یعنی بیٹے کی ماں۔ ام الولد دراصل اس داسی کو کہا جاتا تھا جو اپنے مالک کے بیٹے کو جنم دے، ام الولد۔ اس کے بعد ام الخراب۔ ام الخراب کا مطلب ہے خراب کی ماں، دراصل الو کی ماں اس کا ارتھ ہے عربی میں، الو کی ماں ام الخراب۔ اور تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں تو بربادی کی وجہ، ام الخراب مطلب بربادی کی وجہ۔ اس کے بعد ایک ہے ام الجیش، جیش کی ماں۔ جیش مطلب سینا، آرمی، سینا کی ماں یعنی فوج کی ماں۔ تو دراصل فوج کی کوئی ماں نہیں ہوتی، جھنڈے کو یعنی فلیگ کو یعنی پرچم کو ام الجیش کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ام القریٰ۔ ام القریٰ مطلب قریٰ کی ماں یعنی سبھی شہروں کی ماں، اور مکہ شہر جو ہے نا اس کو کہا جاتا تھا ام القریٰ۔ اس کے بعد ام الاولاد یعنی سبھی بچوں کی ماں۔ ام الاولاد دراصل ہر اس عورت کو کہا جاتا تھا اور ابھی بھی کہا جاتا ہے جس کے بچے ہوں۔ اس کے بعد ام الاجساد۔ ام الاجساد کہتے ہیں پارے کو، پارا مطلب مرکری۔ اس کے بعد ام الائمہ۔ ام الائمہ کا مطلب ہے ائمہ کی ماں یعنی سبھی اماموں کی ماں۔ امام کا بہووچن ہے ائمہ، ائمہ، اور ام الائمہ سبھی اماموں کی ماں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے ام الائمہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں وہ، ان کو کہا جاتا ہے ام الائمہ، ام الائمہ۔ اس کے بعد ام الامراض۔ ام الامراض کا مطلب ہے سبھی امراض کی ماں۔ امراض جو ہے وہ مرض کا بہووچن ہے، مرض نہیں، مرض یعنی بیماری، سبھی بیماریوں کی ماں، ام الامراض۔ اصل میں بیماریوں کی جڑ کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ وہ بیماری جس سے دوسری بیماریاں پیدا ہو جائیں ام الامراض کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ام البلاد۔ ام البلاد کا مطلب ہے سب سے زیادہ پرانا شہر یعنی سبھی شہروں کی ماں۔ بلد ایک شہر کو کہتے ہیں عربی میں، اور بلاد ایک سے ادھک شہروں کو کہتے ہیں۔ دراصل مکہ شہر کو ام البلاد کہا جاتا تھا، ابھی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ بھائی قرآن کی ماں کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی ماں کہنا تو عجیب سی بات ہے نا۔ دراصل قرآن کے پہلے چیپٹر کو، سورہ فاتحہ کو، الحمدللہ رب العالمین والے چیپٹر کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ام الامم یعنی سبھی امم کی ماں۔ امم کا مطلب میں نے بتایا تھا، امت کا بہووچن ہے امم۔ امت کسے کہتے ہیں؟ پچھلا ویڈیو دیکھیے سمجھ جائیں گے۔ تو امم کی ماں مطلب سبھی قوموں کی ماں، سبھی جاتیوں، سبھی سمودایوں، سبھی سموہوں، سبھی سمپردایوں کی ماں، ام الامم یعنی وہ قوم جو سبھی قوموں کی، وہ سمودائے جو سبھی سمودایوں کا جنک ہو، کہلاتا ہے ام الامم۔ ویسے پہلے عرب میں رومنز کو ام الامم کہتے تھے۔ اس کے بعد ام الجرائم۔ جرم کا بہووچن ہے جرائم، تو سبھی جرموں کی ماں یعنی غریبی۔ جی ہاں، غریبی ہی تو ہے سبھی جرموں کی جڑ، تو ام الجرائم مطلب غریبی،
ام الجرائم۔ اس کے بعد ام الانسان یعنی سبھی انسانوں کی ماں۔ سبھی انسانوں کی ماں کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت حوا کو کہا جاتا ہے، اور کرسچنس ان کو ایو کہتے ہیں۔ حضرت حوا یعنی ایو کو ام الانسان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ام البنین۔ ام البنین کا مطلب کئی بیٹوں کی ماں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو دوسری بیگم تھیں، جن سے انہوں نے تب شادی کی تھی جب حضرت بی بی فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان سے شادی کی تھی، ان کو کہا جاتا ہے ام البنین۔ اچھا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اس کے بعد ام السنا۔ ام السنا کسے کہا جاتا ہے؟ بھاشاؤں کی جننی، یعنی وہ بھاشا جس سے دوسری بھاشائیں بنی ہوں۔ سبھی بھاشاؤں کی ماں ام السنا۔ ویسے ہمارے دیش میں تو سبھی بھاشاؤں کی جننی سنسکرت کو مانا جاتا ہے نا، اور ساؤتھ انڈیا میں شاید تمل کو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ام الدماغ یعنی دماغ کی ماں۔ اب دماغ یعنی مستشک کی ماں کون ہوتی ہے؟ دراصل سر کے اندر کا وہ حصہ جس میں برین ہوتا ہے، بھیجا ہوتا ہے، ام الدماغ کہلاتا ہے، ام الدماغ۔ اس کے بعد ام العلوم۔ ام العلوم کا مطلب ہے سبھی علوم کی ماں۔ علوم علم کا بہوچن ہے، ایک ودیا علم اور ایک سے ادھک ودیائیں علوم، تو سبھی ودیاؤں کی جننی یعنی وہ علم، وہ ودیا جو سبھی ودیاؤں کی ماں ہو، یعنی گرامر یعنی ویاکرن، ام العلوم۔ اس کے بعد ام الخبائث۔ خبائث کی ماں۔ خبائث جو ہے دراصل خبیث کا بہوچن ہے، سبھی خبیثوں کی ماں، یعنی سبھی برائیوں کی جڑ۔ کیا ہے سبھی برائیوں کی جڑ؟ شراب ہے، جی ہاں، شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ تو آج جو جانکاری میں نے آپ کو دی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے۔ اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اچھی نہیں لگی ہے تو ڈس لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ سلام ہندوستان۔